خوش آمدید عرفان رمضان. خدا آپ کا روزہ مبارک کرے اور خدا آپ کو اطمینان استحکام کے ساتھ روزے کی روح تک پہنچائے. خواتین و حضرات، بہت ہی عمدہ، نایاب اور خاص قسم کا سیگمنٹ شروع ہو جاتا ہے، بوجھو تو جانے. اور بوجھو تو جانے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک یا دو یا سے زائد پارٹیسپینٹس بھی آتے ہیں اور ان کو گیس کرنا ہوتی ہے وہ شخصیت جن کا تعلق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے. 10 سوالات آپ کے پاس ہوتے ہیں، وقت آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں، اور ہم تینوں لوگ علماء کرام اور یہ ناچیز یہ خاکسار اس جواب سے واقف ہے. تو آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کھڑے ہیں جہاں زیب، اور ساتھ میں کون کھڑا ہے؟ شاہ زیب. جازیب اور شاہ زیب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا مطالعہ ہے، تیار ہیں، آمادہ ہیں؟ بالکل سر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا. شخصیات جو ہیں وہ ہم تینوں واقف ہیں اور علماء کرام آپ کو جواب دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. جی بسم اللہ. کیا وہ مرد ہے؟ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ مرد ہیں؟ جی ہاں مرد. جی ہاں. کیا یہ جو شخصیت ہے یہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے؟ حضور نہیں، اس سے پہلے. اس سے قبل، یعنی ایکچولی تو ہمیں ہاں یا نہ بولنا ہے، تو آپ کا جواب ہے نہ. کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ حضور کیا یہ مہاجرین میں سے ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں، مہاجرین میں سے ہیں، بالکل. کیا ان کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے؟ کیا ان کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے؟ نہیں. ان کا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے. وہ حضرات جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت تیز رفتار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی چاہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں اور آپ بھی گیس کیجئے. اپنے مطالعے کا ذرا سا امتحان میں ڈالیے اپنے آپ کو اور اندازہ لگائیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ عہد نبوی کی بڑی شخصیات ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. 4 سوال آپ نے پوچھے ہیں اب تک اور اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں. کیا یہ رسول خدا کے دور تک حیات تھے؟ جی. جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک حیات تھے. کیا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں بھی تھے؟ یعنی دور سے مراد آپ کا دور خلافت ہے، چوتھی دور خلافت؟ جی ایگزیکٹلی. اچھا، اس خلافت کی دور کی بات کریں. حضور کس کے دور پہ؟ حضرت علی کے دور خلافت میں تو آپ موجود تھے. سوال یہ ہے دور خلافت میں، یعنی عہد نبوی سے بھی 25 سال بعد کی بات ہو رہی ہے. غالباً میرے حساب سے اس کا جواب نہ بنتا ہے. میں متوجہ نہیں ہوں. نہ بنتا ہے. اور پیچھے بھی ہمارے ساتھ مدد کا سلسلہ جاری ہے. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے دور خلافت میں یہ شخصیت موجود تھی تو اس کا جواب ہے نہ. اچھا، یہ جو شخصیت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حیات تھیں؟ کیا یہ شخصیت دوسرے دور خلافت میں حیات تھیں؟ جی. اس کا جواب ہے ہاں. یہ کیا حجاز مقدس میں ان کی یہ وفات ہوئی؟ کیا ان کی وفات حجاز مقدس میں ہی ہوئی ہے؟ یعنی نہیں، حجاز میں نہیں. حجاز میں نہیں ہوئی. نہ. 7 سوال آپ نے پوچھے ہیں اور پیچھے سے بھی یہ رابطہ یہی ہے. 7 سوال ہو چکے ہیں اور اب تک کہاں پہنچے ہیں یہ آپ بتائیں گے. کتنی قداور شخصیات ہیں اسلام میں. ہمیں کسی دوسرے کو ہیرو یا رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہی نہیں. ہر فیلڈ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ ہیرے تراشتے تھے. مردم شناسی تھی. آپ ہر شخص کو اس سے بات چیت کرتے تھے، سمجھ جاتے تھے اس کے اندر جور کون سا ہے، اور جو جور اس کے اندر ہوتا تھا وہی ذمہ داری اس کو وہی ذمہ داری دیتے تھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی آپ کے پاس 8واں سوال غالباً آ چکا ہے. اچھا، تو سر یہ بتائیں، یہ جو انہوں نے اسلام کے لیے اوائل اسلام میں اسلام کی خاطر اذیتیں اٹھائی ہیں؟ جی. یہ تو بہت ہی معمولی سا سوال مجھے نظر آتا ہے. اس کا جواب ظاہراً ہاں ہی ہوگا. یہ بات تو صحیح ہے. یہ تو حیات ظاہری میں نبی اسلام کے حیات ظاہری کی بات ہے. ہر کامیابی کے پیچھے مشکل ہوتی ہے اور جب اتنی بڑی کامیابی ہے تو پھر مشکلات کا دور تو صاحب البتہ ایک بات کہنی چاہیے کہ غیر معمولی حیثیت. غیر معمولی حیثیت. غیر معمولی. ٹھیک. اچھا، یہ آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. یہ کوشچن جو تھا کتنے کوشچنز ہو گئے؟ 8 کوشچنز ہو گئے. اچھا، 8 سوالات پوچھے جا چکے ہیں.
جازیب اور شازیب کی جانب سے. آپ کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دونوں بھائی ہیں مگر یہ دونوں دوست ہیں اور ان کی دوستی ان کو علم کے کتاب کے قریب کر رہی ہے, تو پھر ہم بھی ان کے دوست ہیں اور آپ سب کو دوست ہونا چاہیے کتاب کا. تجسس ابھی جاری ہے, غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر رہے ہیں کہ کون سی وہ شخصیت ہو سکتی ہیں جو اب تک کے 8 سوالوں میں ان کے حساب سے واضح ہیں. میں دہراتا چلوں. جی آپ کے پاس کوئی جواب؟ سوال کیا تھا کہ فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لائے. آپ نے پوچھ لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں, اس سے قبل کی بات ہے. میں اس سے زیادہ وضاحت سے نہیں بتا سکتا آپ کو. آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ فتح مکہ پہ ایمان لائے؟ ایون یہ بھی سوال ہو نہیں, ہاں ہم نے کہا نہیں, نہ فتح مکہ سے نہیں, وہ فتح مکہ سے بہت بات کی بات ایون یہ ہے. بات ہو چکی کہ اشرف مبشرہ میں بھی ان کا نام نہیں ہے. مہاجرین کی بات بھی آپ کر چکے ہیں, تو پھر تو obviously کوئی کوشچن نہیں بنتا. جی اشرف مبشرہ میں بھی ان کا نام نہیں ہے. یہ سارے سوال آپ پوچھ چکے ہیں اور ہم نے کہا تھا نام نہیں ہے. 9 سوالات آپ پوچھ چکے ہیں, اگر میں ٹھیک ہوں. ڈبل پوچھیں یہ نہ رکھیں. نہیں یہ تو نہیں, یہ تو پرانے والے. پھر ٹھیک ہے, پھر تو 8 بنتے ہیں. اچھا 8 بنتے ہیں. اچھا ان کا جو ہاں 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 وقت, ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ حدیثوں پہ گرفت ہے. نہیں. وجہ شہرت, وجہ شہرت یعنی ان کا خاصہ. اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احادیث پہ گرفت ہے, یعنی نمبر 1 نمبر 2 احادیث سب سے زیادہ تعداد میں ان سے لی گئی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اچھا اب نو. آخری سوال ہے, یہ سوچ لیجئے گا, اس کے بعد کوئی ہنٹ اب نہیں. میں جو سوال کروں گا اس کے بعد میں جواب دوں گا یا اسی میں مجھے پوچھنا پڑے گا؟ آپ کی مرضی ہے, جواب اگر آپ کو آ گیا ہے تو ابھی سے دے دیں جواب. نہیں مطلب میں ایک سوال کر کے پھر جواب دوں آپ گا. کے پاس اجازت ہے کہ ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا تجسس برقرار رہے, اور جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ناظرین ہیں وہ بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے. اپنے بچوں سے بھی پوچھئے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اب تک ہم نے صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کتنی وضاحتیں دی جانی چاہیے تھی وہ دے دی ہیں. اللہ اکبر. جب میں آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. محبت کا تقاضا بھی یہی ہے, مگر میں نام تب بتاؤں گا جب یہ 10واں سوال پوچھ لیں گے. اس میں تو آپ نے اچھا یہ جو ایک بات اور بتا دی ان کو. ہنٹ دے دیا ہے, ہنٹ دے دیا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قبلہ. ان کو اور قریب پہنچ جانا چاہیے. اب تو پہنچ جانا چاہیے. یہ تو میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ناظرین کے لیے ہنٹ بنایا تھا. اچھا یہ جو شخص ہیں, یہ جو شخصیت ہے, یہ اذان کے حوالے سے کیا بات ہے, مشہور ہے. جو نہیں نہیں, یہ آپ نے کیا پوچھا ہے, ایزا اذان کے حوالے سے؟ مطلب میرا سوال بیسکلی ہے, میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں. بہت دور چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں رہ گئے, ذرا پھر سے کوشچن دوبارہ سے دہرائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صحابی ہیں, جی یہ جو ان کی جو وجہ شہرت ہے, جی وہ جن کے متعلق ہم یہ سنتے ہیں کہ اذان نہیں دی تو صبح صادق سحر نہیں ہوئی. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہاں یا نہ؟ ہاں مطلب میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں, کیا یہ حضرت بلال حبشی ہیں؟ ہاں حضور, کیا یہ صحابی جن کے بارے میں ہم نے سوچا اور آپ کو بتایا نہیں, کیا وہ حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہاں. اصل میں جب انہوں نے بالکل انٹینس طریقے سے بولا نا کہ انہوں نے بہت اذیتیں سہی ہیں, تو جو فرنٹ پہ نام آیا وہ حضرت بلال حبشی حضرت کا. عمار یاسر کا نام نہیں آیا. میں جو زیادہ تر جو میں نے فرنٹ ذہن میں میں ان کے ہی آیا نا. جو حضرت بلال حبشی کا نام, مجھے لگتا ہے کہ جب بات عشق کی ہوئی تھی نا, جیسے حضور نے فرمایا, تب آپ کے ذہن نے عشق کی بو کو, اس کی رنگت کو محسوس کیا ہے نا. واہ جی واہ. حضرت بلال حبشی, اور آپ بلکہ یوں کہیے کہ بلال محمدی, ایسا پیار, ایسی اذان, ایسا تقدس, ایسا عشق کہیں نہیں ملتا. یہ وہ عشق ہے جو اشہد انہ کو اگر اشہد انہ بھی پڑھے تو بارگاہ یزدہ میں قبول ہو جاتا ہے, اور اس کی معرفت, اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. حضور میں چاہتا ہوں چند بول آپ سے بھی سن لوں حضرت بلال کے حوالے سے. ایسے بڑے صحابی ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہماری معرفت میں اضافہ کیجیے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لائے جب 10 آدمی بھی ایمان نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. اور غلاموں میں سر فہرست جو ہے نا تھے, کیونکہ جب اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے, تو اس میں غلاموں میں نام آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ یہ ان اولی لوگوں میں ہے.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ جو مکی دور تھا تو اس میں ان پر بڑا ظلم و ستم ہوا اور وہ اس ظلم و ستم کے برداشت کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کے آزاد کیا. تو جب نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اپنا حصہ بلال کی خریداری میں ڈال دیتا. اللہ اکبر. تو یہ ان کی شان اور یہ ان کا مرتبہ ہے. پھر جب وہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اذان دیتے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی، تو نبی علیہ السلام نے یہ خدمت ان کو سونپی. اور پھر ان کو ایک اور اعزاز بھی ملا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. سبحان اللہ. اور پھر وہ دور بھی آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے. تو وہ ایک دفعہ آئے، جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو امام حسن علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ آپ اذان دیں. سو انہوں نے اذان دی اور مدینے میں ایک طوفان برپا ہوا. اللہ اکبر. وہ سب لوگوں کو نبی علیہ السلام کا دور یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا کہ اس وقت بلال کی آواز گونجتی تھی اذان میں. تو یہ ان کا جو ہے نا مرتبہ رہ گئی رسم اذان. نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ شام میں اس لیے منتقل ہوئے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میں رہا، تو جہاد میں جیسا حصہ لینا چاہیے تو وہ میری کمی رہی، تو میں اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سرحد اسلام میں آباد ہونا چاہتا ہوں کہ قافلے وہاں تیار ہوتے ہیں شام میں، تو میں وہاں تاکہ ہر قافلے میں جس میں چاہوں شریک ہو سکوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہیں اجازت دی اور پھر وہ شام آ گئے. یہیں سے وہ جہاد پہ جاتے تھے اور آخر شام ہی میں ان کا انتقال ہوا اور شام ہی میں ان کا مزار مقدس بنا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ اشتیاق ہے کہ ہم جائیں اور عشق کی تھوڑی سی حدت لیں. آج کے فاتح ہیں اور آپ نے گو کہ 10 سوالوں میں ہی گیس کیا. 10ویں سوال میں تو آپ نے بتا دیا کون ہے، مگر میری طرف سے آپ کو مبارک ہو اور عرفان رمضان کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو. آپ کے لیے خصوصی طور پہ تحائف بھی ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. حضور سوال میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ گفتگو چل رہی تھی سحر کے وقت کی اور مستحبات کی، اور پھر افطار کی طرف بھی ہم آتے ہیں. افطار کے حوالے سے خلفۂ راشدین کا جو طرز عمل رہا ہے، خاص طور پہ جو حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، موتا کی بھی بہت واضح حدیث ہے کہ جو آپ افطار کیا کرتے تھے، بعض اوقات یعنی اکثر اوقات ایسا پایا گیا کہ آپ نماز پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد افطار کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیں اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اب وہ جب سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس میں جلدی کی جائے. تو حضرات علماء کرام نے ایک طریقہ کار اس کا متعین کیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے اتنے وقت بعد جو ہے وہ احتیاطاً وہ منٹ کچھ بڑھاتے ہیں، تو اس دوران جو ہے نا وہ افطار کر لی جائے. اب یہ افطار کا یعنی سب سے پہلا وقت جو ہے وہ یہ ہے، یعنی مغرب کی اذان ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا افطار ہو گیا. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ابتدائی دور تھا، میں اپنے بچپن کے دور کی بات کرتا ہوں کہ میں چھوٹا تھا تو میں روزہ رکھتا تھا، تو جیب میں کھجور ڈال کے میں مسجد میں جاتا تھا. تو جب میں وہاں جاتا تھا تو مسجد میں ایسا کوئی انتظام افطاری کا نہیں ہوتا تھا. کوئی آدمی پانی سے افطاری کرتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا. نماز پڑھ کے گھر جاتا تھا تو وہ افطاری کرتا تھا. کسی کے پاس ایک کھجور ہوتی تھی تو وہ اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیتا تھا. تو کبھی وہ تھوڑا سا ایک کو دیا، تھوڑا سا دوسرے کو دیا. تو اس طریقے سے افطار کرتے تھے. تو حضرات خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی کے مطابق بنایا ہوا تھا. تو اس لیے وہ دور جو تھا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ جب مسجد نبی میں آتے ہوں گے، افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھ گھر چلے گئے تو نماز کے بعد افطار کر لیے. یہ نہیں ہے کہ اب یہ کوئی باقاعدہ کوئی طریقہ کار ایسا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ افطار کی جائے. لیکن اگر کوئی نماز کے بعد بھی افطار کرے گا تو اس کو بھی جلدی میں شمار کیا جائے گا. اس لیے جلدی میں شمار کیا جائے گا کہ اس کی تاخیر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو ہے نا یہ مطلب ہوگا.
اچھا تاخیر زیادہ نہ ہو مگر ایسا تو نہیں کہ روزہ مکروہ ہو گیا؟ نہیں روزہ مکروہ نہیں ہو رہا، بس ایک آپ کو مفتیٰ صاحب بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تاکید کی گئی کہ جلد سے جلد افطار کیجئے۔ ہمارے اپنے ایک استاد صاحب ہیں بڑے منطقی فلسفی، اچھا حضرت مولانا عطا محمد بندیلوی ان کا نام ہے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے۔ تو وہ بھی ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ وہ افطار جو ہے وہ دیر سے کرتے۔ اچھا قبلہ ایک لائیو کال ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کامران بات کر رہا ہوں اسلام آباد۔ جی کامران، علماء کرام ہماری بزم میں ہیں حکمت رمضان، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پہلے تو تمام مسلم امت کو رمضان کا مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا شو بہت اچھا لگا، ٹرانسلیشن بہت اچھی لگی، اور مسلسل فرسٹ شاعری کو دیکھ رہا ہوں تو بہت دل کیا اپریشیٹ کرنے کا۔ بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا بہت آپ کو توفیق دے، سلامت رکھے کہ آپ اس طرح ایسے میسج پہنچاتے رہیں دنیا میں، لوگوں میں، اور پاکستان کا اور اسلام مسلمانوں کا فخر سے سر بلند کرتے رہیں۔ آمین، اور اتحاد کی بات کرتے رہیں اور تحقیق کی بات کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ کامران، آپ کی کال بہت ہمارے لیے معنی رکھتی ہے، اس طرح ہماری حوصلہ افزائی آپ بھی کرتے رہیں، بہت شکریہ۔ جی حضور، ہماری گفتگو چل رہی تھی، آپ نے کہا کہ مستحبات میں سے تاکید کی گئی ہے مگر مکروہ نہیں ہو رہا وہ روزہ، مکروہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑی سی ایسی بات کر لیتے ہیں شاید ہمارے لیے جگہ بن جائے، کیونکہ بات بھی یہی ہو رہی ہے کہ تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں۔ آپ اگر روزہ پہلے کھول لیتے ہیں تو کیا مشکل میں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو فقہ جعفری کا جو موقف ہے نا، یعنی شاہ صاحب نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے اوپر کراہت کے حوالے سے جو ایک عمومی کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے ایک وضاحت آ گئی۔ فقہ جعفری کا جو موقف ہے میں صرف اس کو پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیت کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کنٹینیوشن میں جو کلو وشربو والی ہے، اس میں جب سحر کے اوقات کے بعد پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد روزے کو مکمل کرو، اتمام تک پہنچاؤ الی اللیل، رات تک۔ اور پھر رات کی جو ڈیفینیشن ہے نا اسی میں تو اختلاف ہو گیا سارا۔ تو عام طور پر جو اس کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ جو غروب حسی ہے، یعنی ایز اٹ اپیئرس، جب سن سیٹ ہو گیا تو اس کو پھر رات نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ ابھی روشنی کچھ باقی ہے۔ جیسے کہ ابھی صبح کاذب کی بحث آئی تھی، تو وہ صبح کاذب جو ہے اس کو دن نہیں مان لیا جاتا، اس کے بعد صبح صادق کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ابھی کچھ روشنی باقی ہے تو اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ذہاب حمرہ مشرقیہ، اچھا، یعنی مشرق سے نمودار ہونے والی جو سرخی ہے جب وہ چلی جائے پھر اس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رات ہے، تو اس پر تطبیق کی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس کے بعد پھر اہل بیت کے ذریعے سے جو ہم تک احادیث پہنچی ہیں اس میں بھی اس کے اوپر تاکید ہے، لہذا شاذ فتویٰ تو شاید آپ کو یہاں پر بھی مل جائے، لیکن یہ کہ عمومی جو مین اسٹریم جو فتویٰ ہے وہ اسی پر بنا رکھتے ہوئے ہے کہ جو سورج کا غروب ہونا ہے اس کے بعد یہ جو سرخی ہے وہ چلی جائے، اس میں تقریباً وہی 10-12 منٹ کا فرق بن جاتا ہے، بہت آسان کر دیا، جس کے بعد پھر افطار کر لیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات جو تھی وہ واقعاً اس فراخ دلی کے اوپر میں شکر گزار ہوں کہ وہ جو تاجیل یا جلدی کا جو معاملہ ہے اس کا نماز کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تاکید ہے اس بات کے اوپر کہ انسان مغرب کی نماز کو پڑھ لے اور پھر افطار کرے، ٹھیک ہے، البتہ اگر وہ بھوک محسوس کر رہا ہے، اضطراب ہے اس کے اندر، تو پھر تاکید یہی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کو مؤخر کر دے اور افطار کر لے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور دوسری چیز بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے دسترخوان کے اوپر اور وہ افطار پہلے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا احترام کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سربر سجود ہونے کو مؤخر کر دو، 10 منٹ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ جائے گا، 15 منٹ سے انسان جو ہے اس موقع پر۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک موٹی بات کر لوں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ دانشمند آدمی اور آپ علماء میں سے آپ کا شمار ہے بڑے پائے کے، عام فہم میں یہ باتیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ موٹا سا سوال یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، مکروہ نہیں ہو رہا، آپ کے پاس گنجائش ہے کہ اگر تاخیر نہیں ہوتی ہے اور اہل سنت کے ساتھ کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں، مکروہ نہیں، اس کے اندر باطل ہونے تک کا معاملہ جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بڑا ایک بنیادی فقہی اختلاف بن گیا۔ مگر آپ نے بھی فرمایا کہ اگر 10 منٹ ہو جائے تو مشکل نہیں ہے۔ شاید میری بات کو شاید واضح طور پر نہیں سمجھا گیا، میں نے یہ گزارش کی تھی جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر اچھا اس نے روزہ تو کھولنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ بہتر اس کے لیے کیا ہے، یعنی اب ہمارا مفروض یہ ہے، وی آر ایزیومنگ کہ جو افطار کا ڈیو ٹائم ہے وہ ہو گیا،
ٹھیک ہے. اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں, یا وہ کھجور منہ میں ڈالے جی, اور یا وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے. زیادہ بہتر کیا ہے, پہلے وہ کھجور منہ میں ڈال کر افطار کرے یا وہ پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر افطار کرے؟ تو ہمارے یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد افطار کرے. ثواب اس میں زیادہ ہے. فقہ جعفری کی میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی. پھر اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی استثناء ہے, کوئی ایکسیپشن ہے؟ جی ہے, اس کے اندر ایکسیپشن ہے کہ اگر اس بھوک کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مضطرب ہو رہا ہے تو پھر اس موقع پر بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کو تاخیر میں لے جائے اور پہلے افطار کر لے. یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ 10 منٹ پہلے افطار کر لے, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈیو ٹائم ہے اس کے بعد وہ اس موقع پر افطار کو مقدم کر دے اور نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر دے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ کوئی دوسرا ساتھی اس کا ہے, گھر والے ہیں, کوئی دوسرے دوست ہیں, احباب ہیں کہ جو افطار کے دسترخوان پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ پہلے افطار کرنا چاہ رہے ہیں. اگین پریسائزلی جو افطار کا ٹائم ہو چکا ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ افطار پہلے کرنا چاہ رہے ہیں اور نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ان کا احترام کرتے ہوئے, کوئی حرج نہیں ہے, نماز کو تھوڑا سا اور ڈیلے کر دے, 15-20 منٹ کے اندر, 10 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, اور پھر بعد میں نماز کو پڑھے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک لائیو کال آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ میری آواز سن سکتے ہیں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ ہاں جی, بڑا معروف سوال ہے یہ. شاہ صاحب, روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس انجیکشن کا تعلق اگر براہ راست جو نا دماغ یا معدے سے ہے, وہاں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے جی, تو پھر تو وہ منع ہے. اور اگر اس کے ماں سوا جو ہے نا انجیکشن ہے تو وہ جائز ہے جو ہے. اچھا, براہ راست روزے سے کس طرح؟ مطلب براہ راست جو ہے نا وہ معدے کو اور دماغ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, براہ راست دخیل ہو رہا ہے اس میں معدے میں. اچھا, ہاں, تو یعنی وہ غذا نہ بن رہا ہو جائے, دوائی رہے. تو وہ جو ہے نا وہ ممنوع ہے. حضور آپ بھی ذرا فرما دیجیے, وضاحت کر دیجیے. اس کے اندر ایک تو جو دوا کے عنوان سے جو انجیکشن لیا جاتا ہے اس میں تو کوئی اختلاف, کوئی اشکال نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن وہی والی بات جو غذا یا مقوی یا اس ٹائپ کے جو انجیکشنز ہیں اس کے بارے میں ہمارے یہاں بھی فقہا میں اختلاف ہے. بعض فقہا اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور بعض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ بہرحال وہ جو اصل آبجیکٹیو ہے اس کے یہ خلاف جا رہا ہے معاملہ. اچھا, اسٹیرائڈز وغیرہ لے لیں تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے وضاحت کر دی اس کی بہت خاص. حضور ایک سوال بڑا ایک طالب علمی کا اظہار کرے گا. ساری بات یہ ہے کہ 10 سے 12 منٹ کا فرق چلیں پڑ جاتا ہے اگر دونوں ہی فقہ میں, تو اس زمانے میں عہد نبوی کی بات ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو یہ منٹوں کا حساب جیسے حضور نے پہلے فرمایا بہت ہی مشکل ہے نا. تو اگر یہ 10-12 منٹ یا مشکل سے 14 منٹ کی گنجائش بنا لی جائے تو کیا روزے کو اتنی مشکل صورت میں ڈال دیا جائے گا؟ کوئی ایسا صورتحال نہیں؟ یہ تو تشخیص موضوع کا ایشو ہو گیا نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکم بیان کر دیا گیا, اور وہ حکم یہ ہے کہ بھائی ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ رات تک نماز روزے کو مکمل کرو. اب اگر اس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے دیکھتے ہوئے کہ یار اس وقت یہ رات ہوئی یا نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, یعنی اگر اس کے حوالے سے اگر ہو جائے, یا اسی طرح سے مارننگ کا جو ایشو تھا اگر اس میں اگر ہو جائے تطبیق کے اعتبار سے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بلکہ ابھی مجھے یاد آیا کہ حضرت بلال کی بات ہو رہی تھی, یعنی وسائل الشیعہ جو ہمارے احادیث کی کتاب کی ایک ترتیب کے ساتھ پریزنٹیشن ہے محدث شیخ العملی کی, اور بہت عمدہ کتاب ہے. تو اس کے اندر میں خود یہ روایت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری فرما رہے تھے اور ایک نابینا صحابی ہیں وہ اذان دے رہے تھے. تو پیغمبر اکرم سے کسی نے کہا کہ وہ اذان ہو رہی ہے, کہا کہ نہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا اس لیے کہ وہ نابینا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کا دل بھی نہیں توڑا گیا کہ ان کو روک دیا گیا ہو, کہا کہ ان کو اذان دینے دو. اب بلال جب اذان دینا تو اس موقع پر تم اپنی سحری کو روک دینا. کیوں؟ اس کے اندر تشخیص موضوع کا ایشو ہے کہ بلال جو ہے پریسائزلی اس بات کے اوپر مامور ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر اعتماد بھی ہے. ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال نابینا ہے, تو ظاہر ہے ان کا جو ڈائگنوسس ہے اس کے اندر اتنی زیادہ ایک جس کو کہیں کہ اعتماد ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال پھر اس کی یہ ہو گیا تشخیص موضوع کا ایشو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو اس وقت ہو گیا تو بسم اللہ, اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے نزدیک نہیں ہوا تو پھر اس کو ویٹ کرنا ہے. لیکن یہ ہے معیار ایک ہونے کی صورت میں جب تشخیص موضوع کی بات آئے گی وہ الگ ہو جائے گی. حکم ہی اگر تبدیل ہو گیا, یعنی پریسائزلی ایک ڈفرنس آف اوپینین اسٹیبلش ہو گیا کہ بھائی ذہاب عمرہ مشرقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک نے کہا کہ ضرورت ہے, تو اب تو اس کے بعد حکم کے اندر تو ایک فرق آ گیا. لیکن اب اس کے جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر اب یہ سارے ٹیکنیکل بحثیں ہیں, تھوڑی اور بڑھ جائیں گے. خوب روزے کو بلا وجہ طول دینا, ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو عشاء کے بعد روزہ, اس کو مکروہ کہا گیا, اس کو تو ہمارے یہاں بھی مکروہ کہا گیا, یہ تو بہت مکروہ ہے, بہت مکروہ ہے. ہاں لیکن
یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن بہت ناپسندیدہ. اچھا بہت زیادہ ناپسند. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک شخص نے سحری بھی اسکپ کر دی، لیٹ سپوز افطار میں بھی وہ بہت ہی توکل کر رہا ہے کھجور کے اوپر، کافی ہے مطلب کوئی اس کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے کہ جب تک مرغے مسلم نہیں کھائیں گے تب تک افطار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے وضاحت ہو گئی. ٹھیک، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. خبریں سنیں اور خبروں کے بعد علم کی طرف آ جائیے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. کرم